الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه: حدثنا الحسن بن ربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن زيد بن وهب قال عبد الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا ويؤمر ب4 كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. آج ہم لوگ صحیح بخاری کی پہلی جلد سے کتاب بدء الخلق کا باب ذکر الملائکہ پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ایک حدیث ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، یہ دوسری حدیث ہے جو فرشتوں کے سلسلے میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ پہلی حدیث میں ہم لوگوں نے فرشتوں کے سلسلے میں پڑھا کہ ان کے مختلف کام ہیں، مختلف ذمہ داریاں ہیں، جن میں سے ہم نے پڑھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پیغام لاتے تھے۔ اسی طرح سے کچھ فرشتے اللہ رب العالمین کے دوسرے احکام کو نافذ کرنے کے لیے بھیجے جاتے تھے، اور کچھ فرشتے آسمان پر رہتے ہیں جو مختلف ذمہ داریاں نبھاتے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی ہم کام پڑھیں گے ان فرشتوں کے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے کاموں پر مامور کیے گئے ہیں۔ آج ہم لوگ فرشتوں کا ایک اہم کام پڑھیں گے جو ہم لوگوں کی اپنی زندگی سے متعلق ہے۔ ہماری تخلیق سے پہلے فرشتوں کی تخلیق ہو چکی ہے، اور اللہ رب العالمین جب ہم میں سے کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو پھر ان فرشتوں کو جو ہم سے پہلے پیدا کیے گئے ہیں کچھ چیزوں کا حکم دیتا ہے کہ ہمارا یہ بندہ پیدا ہونے والا ہے، اب اس کے سلسلے میں کچھ چیزیں پہلے ہی سے نوٹ کر لو۔ حدیث کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی شرح کی جائے گی۔ دیکھیں، حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہہ رہے ہیں: حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث بیان کی۔ وہو الصادق المصدوق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور آپ کی تصدیق کی گئی ہے۔ آپ سچے ہیں اور آپ کو سچا کہا گیا ہے۔ مصدوق اور مصدق کو بعض علماء نے ایک ہی معنی میں لیا ہے کہ آپ کی تصدیق کی گئی ہے، یا یہ کہ مصدوق کے معنی کہ آپ کی ہر بات سچی ہی ہوگی، آپ مکمل طور پہ سچ ہیں، سراپا سچ ہیں۔ گویا کہ ایک تاکید ہے صادق کی، صادق کے معنی سچا، اور مصدوق اسی کی تاکید ہے کہ ایسا شخص جس کے سلسلے میں جھوٹ کا امکان بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں اس شخصیت نے بتایا جو صادق المصدوق ہیں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ کیا بتایا؟ صحابی کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان احدکم، یقیناً تم میں سے کوئی بھی شخص، یجمع خلقہ فی بطن امہ، اس کی تخلیق کو، اس کی پیدائش کو اس کی ماں کے پیٹ میں اکٹھا کیا جاتا ہے۔
یعنی نطفے کو. یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما، 40 دن تک نطفے کی شکل میں. یعنی اللہ رب العالمین تم میں سے کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کی ماں کے رحم میں نطفہ پہنچایا جاتا ہے اس کے باپ کے ذریعے، اور وہ نطفہ 40 دن تک ماں کے پیٹ میں اکٹھا رہتا ہے، وہ گردش کرتا رہتا ہے اور پھر یکجا ہوتا ہے، اور 40 دن کے بعد پھر وہ ایک دوسری شکل اختیار کرنے لگتا ہے. ثم يكون علقة، 40 دن کے بعد کیا بن جاتا ہے؟ علقہ بن جاتا ہے. علقہ جمع ہوا خون، بستہ خون. پھر وہ نطفہ 40 دن کے بعد دوسری شکل اختیار کرنے لگتا ہے اور وہ علقہ بن جاتا ہے، یعنی جمع ہوا خون بننے لگتا ہے. ثم يكون علقة مثل ذلك، اسی طرح سے پھر وہ 40 دن تک علقہ بن جاتا ہے. ثم يكون مضغة مثل ذلك، پھر اسی طرح سے وہ مضغہ بن جاتا ہے، یعنی 40 دن تک وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. مضغۃ، گوشت کا لوتھڑا، یعنی پہلے 40 دن نطفہ، اس کے بعد 40 دن علقہ، اور اس کے بعد 40 دن مضغہ کی شکل میں رہتا ہے. مضغہ گوشت کا لوتھڑا، علقہ جمع ہوا خون، پہلے نطفے کی شکل میں، پھر جمع ہوئے خون کی شکل میں، پھر وہ مضغہ کی یعنی گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں ہو جاتا ہے. اس طرح سے 120 دن ہو گئے، یعنی 4 مہینے. 4 مہینے کے بعد جب وہ اپنے ماں کے پیٹ میں 4 مہینے گزار لیتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس میں روح پھونکنے کا حکم دیتے ہیں اور ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں کہ اس آدمی کے سلسلے میں کچھ چیزیں نوٹ کر لو. ثم يبعث اللہ ملکا، کہ پھر اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں. وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، اور اس فرشتے کو 4 کلمات کا حکم دیتے ہیں، اور اس فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے 4 چیزیں لکھنے کا، 4 کلمات لکھنے کا. کون کون سے 4 کلمات؟ وَيُقَالُ لَهُ اُكْتُبْ، اس سے کہا جاتا ہے کہ لکھو. عَمَلَهُ، اس کا عمل کیا رہے گا لکھ دو. وَرِزْقَهُ، اس کی روزی لکھ دو، یہ اپنی زندگی میں کتنی روزی پائے گا یہ بھی نوٹ کر دو. وَأَجَلَهُ، اور اس کی زندگی لکھ دو، کتنی زندگی پائے گا یہ بھی لکھ دو. وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، اور یہ لکھ دو کہ یہ بدبخت ہوگا یا خوش بخت ہوگا. ثم ينفخ فيه الروح، پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، یعنی اس مضغے میں جو گوشت کا لوتھڑا بن گیا تھا اس میں روح پھونک دی جاتی ہے. یعنی 4 مہینے کا جب ہو گیا تو روح پھونکی گئی اور ان چیزوں کا حکم دیا گیا اس کے سلسلے میں کہ اس کی روزی، اس کی زندگی، اس کا عمل بدبخت ہوگا یا خوش بخت ہوگا نوٹ کر دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں نوٹ کر دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر انسان پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، مکلف ہو جاتا ہے عمل کرنے کا، اور عمل کرنے لگتا ہے. اور دیکھیں کہ عمل کا انجام کیا ہوتا ہے. بسا اوقات وہ عمل تو بہت اچھا کرتا ہے لیکن انجام میں یعنی عمل کے آخری سرے پر پہنچ کر اپنی ٹریک بدل دیتا ہے، اپنا راستہ بدل دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ، تم میں سے کوئی بھی آدمی لَيَعْمَلُ، عمل کرتا ہے حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ، یہاں تک کہ اس آدمی اور جنت کے درمیان نہیں ہوتا ہے إِلَّا ذِرَاعٌ، مگر 1 گز، یعنی 1 گز کی دوری رہ جاتی ہے آدمی اور اس کی جنت کے درمیان، یعنی بس تھوڑی سی عمر اور باقی رہ جاتی ہے، تھوڑا سا عمل کا موقع اور باقی رہ جاتا ہے. پوری زندگی جنت والا عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے،
اور تھوڑا سا عمل کا وقفہ اور بچتا ہے اور اسی میں وہ کچھ اور عمل کرنے لگتا ہے. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ، وہ اپنا عمل کرتے رہتا ہے یہاں تک کہ جب اس کے اور جنت کے درمیان 1 گز کی دوری باقی رہ جاتی ہے تو اس کی کتاب اس پر سبقت کر جاتی ہے. کتاب سے مراد تقدیر، وہی کتاب جو فرشتے نے لکھی تھی. فرشتے نے جب 4 مہینے کا وہ تھا جو 4 چیزیں لکھی تھیں، وہی 4 چیزیں جو اس کے سلسلے میں لکھی گئی تھیں وہ اپنا رنگ دکھاتی ہیں. اس کے بارے میں اگر لکھ دیا گیا ہے شقی ہے، بدبخت ہے، تو اس کی بدبختی سامنے آ جاتی ہے. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ، اس کی کتاب اس پر سبقت کر جاتی ہے، اس کی تقدیر اس پر سبقت کر جاتی ہے. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، تو وہ جہنمیوں کا عمل کر دیتا ہے، وہ اہل نار کا عمل کرتا ہے، جہنم والوں کا عمل کر بیٹھتا ہے اور پھر وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے. اور دوسرا شخص اس کے بارے میں دیکھیں کہ وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ، اور ایک دوسرا شخص کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان نہیں ہوتا ہے فاصلہ الا ذراع، مگر 1 گز کا. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، اور اس پر اس کی کتاب سبقت کر جاتی ہے، اس پر اس کی تقدیر سبقت کر جاتی ہے. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تو وہ جنتیوں والا عمل کرنے لگتا ہے. پتہ یہ چلا کہ آدمی اپنے پیدا ہونے سے پہلے ہی کچھ چیزیں نوٹ کروا کے آ جاتا ہے. اللہ رب العالمین اس کے سلسلے میں کچھ چیزیں پہلے ہی سے نوٹ کروا دیتے ہیں اور اسی کے مطابق وہ عمل کرتا ہے. اور یہ تقدیر کا مسئلہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بندے کو مکلف کیا ہے کہ وہ عمل کرے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے مقدر کر رکھی ہیں جس پر ہم کو ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کے سلسلے میں بہت زیادہ پیچیدگی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں اصل ہم کو جو دیکھنا ہے وہ یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے باب ذکر الملائکہ میں، فرشتوں کا ذکر، کتاب بدء الخلق میں، کہ تخلیق کی ابتدا کیسے ہوئی، مخلوقات کی ابتدا کیسے ہوئی، اور اس میں فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے. تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری تخلیق کی ابتدا کیسے ہوتی ہے. آدم علیہ السلام کی تخلیق کے سلسلے میں تو آپ نے پڑھ لیا، لیکن عام انسانوں کی تخلیق کیسے ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں نطفے کی شکل میں 40 دن تک رہتا ہے، پھر اس کے بعد 40 دن تک جمے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن تک گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے، اس میں روح پھونکی جاتی ہے اور اس کے سلسلے میں فرشتوں کو کچھ لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے. یہاں پر اصل مقصود یہ جملہ دکھانا ہے کہ فرشتوں کا کام کیا ہے. فرشتے آسمان پر بھی کچھ کام کرتے ہیں، زمین پر بھی بہت سارے کام انجام دیتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے تئیں بھی ان کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہمارے اپنے حفاظت کے لیے بھی فرشتوں کو منتخب کر رکھا ہے. لہو معقبات، آپ نے پڑھا ہوگا کہ دائیں بائیں آپ کی حفاظت کے لیے فرشتے متعین رہتے ہیں. تو یہاں پر ہماری پیدائش سے پہلے ہی ان کا جو کام ہے وہ بتایا گیا ہے. اس میں کچھ کلمات آئے ہیں، مشکل تو نہیں ہے لیکن اس کی وضاحت کی جا سکتی ہے. اجل کے معنی ہے زندگی، یعنی کتنی زندگی جیے گا. اسی طرح سے ذراع معنی گز، 1 گز کی دوری. اور کتاب کے معنی یہاں پر تقدیر ہے، وہ کتاب جس میں اس کی تقدیر لکھی گئی تھی. اگلی حدیث پڑھتے ہیں. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا مخلد قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه ابو عاصم عن ابن جريج قال اخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا احب العبد
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب اللہ العبد، جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، نادا جبرائیل، تو جبرائیل کو آواز دیتا ہے، تو حضرت جبریل کو آواز دیتا ہے ان اللہ یحب فلانا، اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں جبریل علیہ السلام کو کہ میں فلاں سے محبت کر رہا ہوں، فاحببہ، تو تم بھی اس سے محبت کرو، تم بھی اس سے محبت کرو، فیحبہ جبرائیل، تو جبرائیل بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ جس آدمی سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے اس کے بارے میں جبرائیل کو بتاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، تو جبرائیل بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ فینادی جبرائیل فی اہل السماء، اور جبرائیل علیہ السلام بھی آسمان والوں میں آواز لگاتے ہیں، اہل آسمان کو آواز دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فلاں سے محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب فلانا، اللہ رب العالمین فلاں سے محبت کرتا ہے، فاحبوہ، تو تم لوگ بھی اس سے محبت کرو، فیحبہ اہل السماء، تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، یعنی آسمان کے جو فرشتے ہیں اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس کے لیے قبول لکھ دیا جاتا ہے زمین میں، پھر زمین میں اس کے لیے مقبولیت لکھ دی جاتی ہے، اہل زمین بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اہل زمین بھی اس کو سراہنے لگتے ہیں، اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں۔ اس حدیث میں فرشتوں کے سلسلے میں ہم کو پتہ چلا کہ فرشتے صرف ظاہری کام ہی نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو چیزیں حسی ہیں، یعنی جس کا تعلق محبت، خوف، رجا، ان تمام چیزوں سے ہے، جو آدمی کے ذہن و دماغ سے تعلق رکھتی ہیں، وہ عمل بھی فرشتوں میں پایا جاتا ہے، یعنی وہ محبت بھی کرتے ہیں، یعنی فرشتے محبت بھی کرتے ہیں۔ اگر ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس بستی کو تباہ کر دو تو وہ عمل تو کرتے ہی ہیں، بارش برسانے کا حکم دیا جاتا ہے وہ عمل انجام دیتے ہی ہیں، ہوائیں چلانے کا حکم دیا جاتا ہے وہ انجام دیتے ہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر یہ دلی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں کہ اگر ان سے کہا جاتا ہے اس سے محبت کرو تو وہ اس سے محبت بھی کرتے ہیں۔ آگے حدیث دیکھیں، ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ۔ قال حدثنا محمد قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن ابي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان الملائکۃ تنزل فی العنان، فرشتے عنان میں اترتے ہیں۔ عنان کیا ہے؟ عنانتن کے معنی بادل، عنانتن معنی بادل، عنان یعنی بادلوں میں آتے ہیں۔ وہو السحاب، یہ راوی کی تفسیر خود موجود ہے کہ عنان معنی بادل، سحاب معنی بادل، عنان سحاب، عنانتن سحابتن، ایک ہی وزن پر ہے، لفظ بھی وہی ہے اور معنی بھی وہی ہے، یعنی وزن بھی ایک ہی اور معنی بھی ایک ہی، عنان اور سحاب دونوں کے معنی بادل۔ کہ فتذکر الامر، فرشتوں کو کچھ حکم دیے جاتے ہیں اور وہ بادلوں میں اترتے ہیں، پھر وہ جو حکم دیا جاتا ہے ان کو اس کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے اس کا مذاکرہ کرتے ہیں کہ ہم کو یہ حکم ملا ہے، دوسرا کہتا ہے مجھ کو یہ حکم ملا ہے، تیسرا کہتا ہے مجھ کو یہ حکم ملا ہے، تو اس طرح سے آپس میں ایک دوسرے سے مذاکرہ کرتے ہیں اس معاملے کا، اس حکم کا۔ قضی فی السماء، جس کا فیصلہ آسمان میں کیا جا چکا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے جس کا فیصلہ کیا ہے اور جس کا حکم ان کو دیا ہے، یہ آتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں۔ فتسترق الشیاطین السمع، تو شیطان آواز کو اچک لیتے ہیں، شیطان آواز کو اچک لیتے ہیں، کان لگائے رہتے ہیں اور یہ ان آوازوں کو اچک لیتے ہیں۔ استرقہ، سرقہ مانے چوری کرنا، اسی سے استرقہ اچکنا، چپکے سے چرا لینا، محنت سے چرانا۔ آپ نے پڑھا ہوگا زیادت الکلمہ تدل علی زیادت المعنی، سرقہ مانے چرانا، استرقہ میں مشقت سے چرانا، چپکے سے چرانا۔ تو
تو وہ اچک لیتے ہیں، وہ چرا لیتے ہیں۔ فتسترق الشیاطین السمع، شیطان آواز کو چپکے سے اچک لیتے ہیں، فتسمعہ، اور اسے سنتے ہیں، فتوحیہ الی الکہان، اور اسے کاہنوں کو پہنچا دیتے ہیں۔ توحیہ اوحیہ مانے پہنچانا، پیغام پہنچانا، فتوحیہ الی الکہان، اور اس آواز کو کاہنوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ فیکذبون معہا مئۃ کذبۃ، تو اس کے ساتھ 100 جھوٹ بھی ملا دیتے ہیں، من عند انفسہم، اپنے پاس سے۔ کوہان ایک صحیح بات سنتے ہیں اور اس کی پیشین گوئی ہو جاتی ہے کہ جیسے اللہ رب العالمین کا حکم ہوا کہ یہاں اس بستی کو تباہ کرنا ہے، بات اچک لی گئی، نیچے پہنچا دی گئی، اور اس بستی میں زلزلہ یا اسی طرح کا کوئی عذاب آیا، اس سے پہلے کاہن نے ایک خبر دی کہ ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا ہوگا، اور اتفاق سے ایسا ہوا کیونکہ اس کا فیصلہ آسمان میں ہو چکا تھا۔ پھر اس کے بعد اس کی دکان چلنے لگتی ہے۔ اب باقی اس ایک سچائی کی بنیاد پر سینکڑوں جھوٹ بھی اس کے بک جایا کرتے ہیں۔ تو اس حدیث میں یہ بتانا چاہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ فرشتوں کا کام دنیا میں بہت سارے احکام کو نافذ کرنا ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے احکام کو لے کر جب وہ اترتے ہیں تو وہ آپس میں بات چیت بھی کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ بھی کرتے ہیں۔ آج کا درس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔